آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مددیں اور نصرتیں آ سکتی ہیں، آج بھی ابابیل ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن جو ذریعہ تھا مدد کا ہم نے اس ذریعے کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندے، جب تجھے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی تجھے لاحق ہو جائے اور تو پریشان ہونے لگے تو کیا کر؟ میری طرف تو متوجہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ آج ہماری زندگیوں میں نماز کتنی ہیں؟ کتنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں، کتنے واجبات ہم سے ہو رہے ہیں، کتنے سنتوں کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، کتنے نوافل ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز فرض نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے لیے 50 نمازیں فرض کی تھی، لیکن معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عزدی میں جا کر نمازوں میں تخفیف فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہوا، اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تو پڑھے گا 5 نمازیں لیکن میں 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ محترم سامعین، صحابہ کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا، اگر تمہیں تکلیف ہو، تمہیں پریشانی ہو، کوئی تمہیں تکلیف دے رہا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم آزمائش کے اندر ہو، تو ایسے موقع پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، اللہ سے مدد لینی پڑے گی نماز کے ذریعے سے، اس لیے کہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ یہ بات ہم بارہا سن چکے ہیں کہ کسی کو اور کسی کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز ہر حالت میں ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر کوئی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے چاہیے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ اگر کوئی لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ اشاروں کے ذریعے سے نماز پڑھے۔ دیگر دوسری عبادتیں ہیں جس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی عذر کی بنیاد پر وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، جیسے روزہ ہے، روزہ رہنا فرض ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، لیکن اگر کوئی سفر ایسا درپیش ہو جو شرعی مسافت طے کرنا ہو تو ایسے وقت میں اجازت دی گئی ہے کہ تم روزہ اس وقت چھوڑ دو اور بعد میں اس کی قضا کر لو۔ اسی طرح حج بھی ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اگر ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں تو پھر یہ حج جو ہے ہمارے اوپر فرض نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تمام باتوں کا خلاصہ یہ کہ اللہ کی مددیں اب بھی آ سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ابھی بھی رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد و نصرت لینے کا موقع آج بھی ہے اور اب بھی ہے، بشرطے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی شان ہی کچھ ایسی ہے کہ نہ مانگنے سے وہ بیزار ہوتا ہے اور مانگنے پر وہ خوش ہوتا ہے۔